گیا تو دکاندار بولا، ارے کیا مدن بھیا، آپ کو معلوم تو ہے بیچتے وقت گائے کے جسم پر کوئی اضافی چیز نہیں ہوتی، اس سے وزن میں فرق آتا ہے۔ مدن بولا، ارے بھائی یہ تعویذ والی ہلکی چین ہے، اس کا وزن تو 5 گرام سے زیادہ نہیں، چاہے تو تول کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر مدن اپنی نکلی چین دکان والے کو دے دیتا ہے۔ وہ چین کو تول کر دیکھتا ہے، ارے بھیا یہ تو 5 گرام بھی نہیں ہے، میں ابھی گائے کا وزن تول کر تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ گھر آ کر مدن نے سوچا، آخر کب تک ایسی ترکیبوں سے گائے کا وزن تھوڑا زیادہ کرتا رہوں گا، اس کا کوئی پکا انتظام کرنا پڑے گا۔ اگلے دن مدن اپنی گائے چرا کر جنگل سے گھر آ رہا تھا۔ گلی میں اسے ایک سفید بالوں والا بابا کچھ بیچ رہا تھا۔ وہ زور زور سے آواز لگا رہا تھا، ہمالیہ کی جڑی بوٹیاں لایا ہوں، ہر بیماری کی دوا ہے ان میں، کوئی بھی روگ ہو دور کر دیتی ہیں۔ کیا آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں یا قد؟ ہر مسئلے کا حل ہے ہمارے پاس۔ یہ سن کر مدن بابا کے پاس جا کر کہتا ہے، بابا جی کیا کوئی ایسی دوا ہے جس سے میری گائے خوب ہٹی کٹی ہو جائے؟ بچے ہر دوا ہے ہمارے پاس، یہ کہہ کر بابا اسے ایک خاص قسم کی دوائی دے دیتا ہے۔ مدن اس بوڑھے بابا سے ایک خاص جڑی بوٹی لے لیتا ہے اور خوشی خوشی گھر آ جاتا ہے۔ یہ دوا گائے کے گھاس میں ملا کر کھلانی ہوتی ہے۔ شام کو ایک گائے کے گھاس میں وہ دوا ملا کر مدن اسے چارہ کھلا دیتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ دوا کام کرے گی یا نہیں۔ اگلی صبح مدن اٹھ کر صحن میں آتا ہے تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے، گائے واقعی بہت موٹی تازی اور بڑی ہو چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مدن پہلے تو حیران ہوتا ہے، پھر خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب تو بہت جلد میں امیر آدمی بن جاؤں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 دن میں گائے بہت بڑی ہو جاتی ہے اور اس کا وزن بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ مدن خوش ہو کر گائے کو بیچنے دکان پر لے جا رہا تھا۔ گاؤں والے اتنی بڑی گائے دیکھ کر بہت حیران تھے۔ مدن گائے کو ساتھ لے کر دکان پر بیچنے چلا جاتا ہے۔ دکان والا پہلے تو بہت حیران ہوتا ہے۔ ارے باپ رے، یہ گائے ہے یا کوئی ڈائنوسار؟ میں اتنی بڑی گائے کا کیا کروں گا بھیا؟ ایک دن میں اتنا گوشت تو نہیں بکتا، تم اس کو واپس لے جاؤ۔ مدن کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور پریشانی میں اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ گائے کو جتنا بھی چارہ ڈالتا وہ اسی وقت ختم کر دیتی اور پھر بھوک سے چلانے لگتی۔ جب مدن اس سے کھانے کو کچھ نہ دیتا تو وہ گاؤں کے ٹھیلوں سے تمام پھل اور سبزیاں جا کر کھا لیتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن گاؤں والوں نے آ کر مدن کو خوب مارا اور اس سے اپنے نقصان کے سارے پیسے وصول کر لیے۔